السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جماعت ہشتم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ عافیت میں ہوں گے۔ سبق شروع ہو رہا ہے اور وہ کون سا ہے؟ روزہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا روزے کے بارے میں اور اس کی تعریف اور اس کی اصطلاحی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کی آج ہم جو چیزیں اہم چیزیں پڑھیں گے وہ 3 اہم نکات ہیں جو ہم روزے سے متعلق پڑھیں گے۔ روزے کی لغوی تعریف پڑھیں گے، روزے کی اصطلاحی تعریف پڑھیں گے اور روزے کی فرضیت کا ثبوت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب میں روزے کی تعریف آپ کو ذکر کر دوں۔ اچھا دیکھیں، آپ طالبات یہ جانتی ہیں کہ روزہ ارکان اسلام کا ایک رکن ہے۔ ارکان اسلام جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس کو ہم ایک حدیث شریف سے بھی ہم اس کو واضح کرتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس۔ آپ کو یاد ہوگا اپنے جماعت ہفتم میں بھی یہ حدیث پڑھی کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ ہے، اور روزہ ایک رکن اسلام ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں کے روزے جو ہیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، اب ہم روزے کی لغوی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم روزے کی اصطلاحی تعریف پڑھیں گے۔ روزہ عربی زبان میں روزے کو عربی زبان میں صومون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا عربی زبان میں؟ صومون، اور صوم کے معنی ہے رکنا، برداشت کرنا۔ جبکہ روزے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر حلال اشیاء سے اپنے آپ کو روکنا۔ دوسرے الفاظ میں کھانے پینے، دوبارہ تعریف سن لیجئے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو حلال اشیاء سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر روکنا۔ اب اس کی دوسرے الفاظ میں جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب یہ جو ابھی آپ نے تعریف پڑھی ہے، تو اس تعریف میں اہم چیز کیا ہے؟ ایک اہم چیز میں نے کہی ہے آپ سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی ایک خاص مقررہ مدت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس مقررہ مدت کے علاوہ اگر کوئی کھانے پینے سے یا حلال اشیاء سے رکے گا تو تب وہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ یعنی روزے کے لیے 3 چیزوں کا، یعنی روزے کے لیے 3 باتوں کا، اس تعریف سے ہمیں 3 باتیں واضح ہوتی ہیں کہ 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ذرا چلیں اب 3 باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ بورڈ پر بھی ملاحظہ کریں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے حلال اشیاء سے رکنا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مقررہ وقت کا خیال رکھنا۔ اس کو دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اب آپ دیکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حلال اشیاء سے رکنا۔ حلال اشیاء میں آپ کے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں اور دیگر اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، رکنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے مقررہ وقت کا خیال رکھنا، یعنی جو مقررہ وقت شریعت نے آپ کو دیا ہے اس کا خیال رکنا، اس سے ایک لمحہ بھی دیر اور جلدی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ تاخیر اور جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم سحری کرنے تک تاخیر نہ کریں، صبح کے صبح صادق ہو جائے، اور افطار کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں کہ ابھی غروب آفتاب ہوا ہی نہیں اور ہم نے افطار کر لیا، تو یہ مقررہ وقت نہیں کہلائے گا۔ مقررہ وقت تب کب کہلائے گا؟ یعنی صبح صادق ہونے پر ہی آپ سحری سے رک جائیں، یعنی سحری جو کھا رہے ہیں اس سے رک جائیں، کھانے پینے کی جو اشیاء سے رک جائیں، یہ مقررہ وقت کا خیال ہے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے۔ دیکھیں، جب تک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو وہ خالصتاً نہیں ہوگا، وہ پھر ایک اس میں ریاکاری شامل ہو جائے گی۔ تو تیسری چیز کیا ہوگی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود روزے کے اجر کے لیے بھی یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، تو تیسری اہم چیز کیا ہونی ضروری
کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہو، یہ تینوں باتیں جب پائی جائیں گی تو تب کیا کہلائے گا؟ روزہ کہلائے گا، یعنی شرعی روزہ جو کہلائے گا وہ روزہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم تیسری چیز جو اب ہم پڑھیں گے ابھی وہ ہے روزے کی فرضیت کا ثبوت۔ پہلی چیز ابھی ہم نے پڑھی روزے کی لغوی تعریف، دوسری تعریف پڑھی ہم نے اصطلاحی تعریف، یعنی کہ اصل میں روزہ اصطلاح میں شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہم پڑھیں گے کہ اس کی جو فرضیت ہے اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے۔ دیکھیں یہ جو فرضیت کی بات آتی ہے، ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کریم کے احکامات پر ہی ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا اس پر ہمیں لازمی عمل کرنا ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز پڑھو، تو ہم نے اس کا حکم بھی ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن کریم سے۔ تو قرآن کریم کی آیت اس بات کو ثابت کرے گی کہ روزہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے مسلمانوں پر۔ اور تین چیزیں ابھی تین چیزیں ہیں جس سے ہم فرضیت کا ثبوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اور یہی ہو جائے یہ بھی کافی ہے کہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت مل گیا تو عمل کرنا لازمی ہے، فرض ہے، فرض عین ہے۔ اب اس کو اور مزید آگے بھی ذکر کریں گے یہ فرض عین والی کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں قرآن کریم۔ تھوڑا سا اس کو میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ آیت بھی واضح نظر آ جائے اور آپ اس کو پڑھ بھی لیں۔ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے آپ کو تمام آیات ان کے بارے میں علم ہے۔ قرآن کریم سے جو ہمیں آیت کا ثبوت ملتا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی 183 آیت ہے۔ کون سی ہے؟ 183 آیت نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اور اس سے ترجمے سے آپ کو اس کی آیت کا واضح ہو جائے کہ یہ کون ایسا آیت میں اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب جسے فرض کیے گئے پھر علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون وجہ بھی بیان کر دی یہاں پر کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی وجہ بھی ہوگی، انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بعد میں بات کریں گے جب ہم روزے کی مزید تفصیلات کو ذکر کریں گے۔ آج ہم نے ثبوت بیان کر رہے ہیں روزے کی فرضیت کا، تو پہلے ہم نے ثبوت بیان کیا کس سے؟ قرآن کریم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیں یہاں پر میں نے جو حاشیہ یعنی کہ جو لائن کھینچی ہے کتب علی الذین علیکم، یہ کتبہ جو ہے یہ جو ہے قرآن کریم کا، اگر ہم تھوڑا سا اور آگے ظاہر بات ہے ماشاء اللہ ابھی تو آپ اسکول کی طالبہ ہیں تو آپ کے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ کتبہ ہے یہ فرضیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر روزہ کیا ہے؟ روزہ فرض کیا گیا تم پر۔ اب فرض کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان پر، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کو روزہ رکھنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے غالبات، اب آتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ روزے کی فرضیت کا ہم دوسرا ثبوت جو لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ حدیث دیکھیں، یہ حدیث بڑی زبردست حدیث ہے، اس میں تمام کے تمام ارکان اسلام کا بھی ذکر ہے، جس میں سب سے آخر میں آپ دیکھیں گی صوم رمضان۔ اس کو میں نے حاشیہ بھی لگایا تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز کیا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ روزہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر۔ تمام 5 بنیاد ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو ترجمہ تو آپ نے پڑھا بھی ہے اس سے پہلے بھی، آپ جانتی بھی ہوں گی، دوبارہ سن لیجئے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، وہ حج البیتی اور بیت اللہ کا حج کرنا، وہ صوم رمضان اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ روزے کون سے مہینے کے فرض ہیں؟ صرف اور صرف رمضان مبارک کے۔ اس کے علاوہ کسی اور ماہ میں روزے رکھے جائیں گے تو وہ فرضیت نہیں ہوگی، وہ زائد یعنی نفل روزے ہوں گے جو ہم اقسام روزے میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آتے ہیں طالبات اپنے ثبوت کے تیسرے حصے پر، یعنی کہ جو فرضیت کا ثبوت ہے وہ کون سا ہے؟ اجماع امت۔ اجماع امت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اتفاق کا مطلب ہے ان میں سے کسی کا بھی اس پر اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں، اور یہ بات تسلسل سے ثابت ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض عین ہیں۔ تو طالبات آج آپ نے روزہ کی تعریف اور اس کی فرضیت کا ثبوت پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج اس کی تعریف اور فرضیت کے ثبوت سے آگاہی ہوئی ہوگی اور آپ اس کو دہرائیں گے اپنی کتاب میں انشاءاللہ۔ آپ اگلے درس میں ہم روزے کی اقسام پڑھیں گے۔ کیا ہے روزے کی اقسام؟ تو روزے کی جو ہے وہ 7 اقسام ہیں۔ کل کتنی اقسام ہیں؟ 7۔ سب سے پہلے تو 5 قسموں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا کہ پہلی قسم کیا ہے؟ فرض، دوسری ہے واجب، تیسری ہے سنت، چوتھی ہے مکروہ اور 5ویں کیا ہے؟ حرام۔ پھر آ جاتے ہیں فرض کو 2 اقسام میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی فرض معین اور فرض غیر معین۔ اسی طرح واجب کو بھی 2 اقسام میں تقسیم کر دیا، واجب معین اور واجب غیر معین۔ تو ان چاروں کو ملا کے پھر یہ کیا ہو گئی؟ کل 7 اقسام ہو گئی، یعنی فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت، مکروہ اور حرام۔ تو یہ کل 7 اقسام ہو گئی۔ اچھا پہلے اس پر آ جاتے ہیں کہ فرض معین اب کون سے روزے ہیں؟ معین کا مطلب ہوتا ہے وقت مقرر کر دینا، یعنی دن اور تاریخ مقرر کر دینا۔ تو رمضان شریف کے جو روزے ہوتے ہیں وہ فرض معین ہوتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے وہ تاریخ دن مقرر ہوتے ہیں، یعنی رمضان کے چاند کے ساتھ روزے شروع کیے جاتے ہیں اور عید کے چاند پر ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ یہ رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے، قضا ہو گیا، تو ان روزوں کی قضا کرنا کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ تو یہ فرض غیر معین ہے، یعنی اس میں کوئی تاریخ دن مقرر نہیں ہے، یعنی جب موقع ملے جتنی جلدی ہو سکے روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ واجب معین کون سے روزے ہیں؟ یہ واجب جو ہے واجب ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی تاریخ اور دن کیا ہوتے ہیں؟ مقرر ہوتے ہیں۔ اس میں آ جاتے ہیں نظر کے روزے۔ نظر کیا ہوتا ہے؟ یعنی منت ماننا۔ جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو اس نے یہ نظر مانی، ٹھیک ہے۔ تو نظر معین مانی کہ اس نے تاریخ مہینہ مقرر کر دیا، تو اب یہ کیا کون سے روزے کہلائیں گے؟ واجب معین روزے، ٹھیک ہے۔ اب واجب غیر معین کون سے؟ اس میں کفارے اور نظر غیر معین کے روزے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نظر مانے، منت مانے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، اس نے اب اس میں مہینہ اور تاریخ مقرر نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں نظر غیر معین۔ تو یہ کون سے روزے ہو گئے؟ واجب غیر معین، ٹھیک ہے، یعنی اس میں تاریخ دن مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہماری جو پانچویں قسم کون سی ہے؟ سنت۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت یعنی جس کے کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیے اور دوسروں کو بھی کیا کی؟ اس کو ترغیب دی، ٹھیک ہے، تو وہ سنت کہلاتے ہیں۔
اور سنت روزے کون کون سے ہیں؟ عاشورہ کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، یا 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ کون سے روزے کہلاتے ہیں؟ عاشورہ کے روزے، اور یہ کون سے روزے ہوتے ہیں؟ سنت روزے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ایام 20 کے روزے یعنی ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو 4 طریقے کے روزے کیا ہیں؟ سنت ہے، عاشورہ کے روزے، عرفہ کا روزہ، ایام 20 کے روزے اور ماہ شوال کے 6 روزے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں مکروہ روزے۔ تو مکروہ روزے میں بھی ہمارے پاس 4 طرح کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ ہفتے کے دن یہودی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہے ہفتے کے ساتھ آگے پیچھے کوئی دن ملا لیا جائے تو ٹھیک ہے، یعنی جیسے جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھا تو یہ صحیح ہے، ہفتہ اتوار کا روزہ رکھا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد فقط 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ اگر رکھنا ہے تو اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا ضروری ہے، یا پھر جو ہے وہ 11 کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نوروز۔ نوروز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوروز کا مطلب ہوتا ہے سال کا پہلا دن، ٹھیک ہے۔ تو سال کے پہلے دن روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ اس دن جو ہے مجوسی اپنا قومی تہوار مناتے ہیں، اور مجوسی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی۔ تو سال کے پہلے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی عورت کو اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت سے رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حرام روزے۔ حرام روزے ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہے عید الفطر کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ کے دن کو روزہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 دن ایسے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے خوشی کا موقع ملا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق کے روزے یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو روزے رکھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس طرح ان 5 ایام میں روزے رکھنا کیا ہے؟ حرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں اپنی عملی کتاب پر۔ آئیے عملی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو دیا ہے سوال نمبر 1 جو ہے وہ روزے کی تعریف بیان کریں، یہ ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال نمبر 2 پر آ جائیے، یہ آپ کے جو ہم نے ابھی روزے کے اقسام پڑھے ہیں یہ ان سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے؟ ذیل میں دیے گئے بیانات کے صحیح یا غلط ہونے کی نشاندہی کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح بیان تحریر کریں۔ نمونے کے طور پر 2 سوالات حل کر کے بتلائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگوں نے اقسام پڑھ لیا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو آپ لوگوں کو آسانی بھی ہوگی۔ رمضان المبارک کے روزے فرض معین ہیں، جی فرض معین کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس میں تاریخ اور دن مقرر ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ کیا رمضان کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، یعنی اس کی تاریخیں مقرر ہیں؟ جی مقرر ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ فرض غیر معین ان روزوں کو کہتے ہیں جن کا وقت مقرر ہے، جی تو غیر معین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت مقرر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا آئیے، خالد نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، تو یہ واجب غیر معین ہے، جی اس میں اس نے تاریخ مقرر کر دیا اور مہینہ بھی بتا دیا، تو بتائیے یہ غیر معین ہے؟ نہیں، غلط، کیا ہے؟ واجب معین، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہیں سنت روزے، وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں یا ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے. جی یہی پڑھا تھا نا ابھی، تو یہ کیا ہے؟ صحیح. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے؟ حرام ہے. تو غلط، حرام ہے. شوال کے 6 روزے رکھنا واجب ہے. تو بتائیے شوال کے 6 روزے رکھنا واجب ہے یا سنت؟ جی غلط، سنت ہے. 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے روزے رکھنا حرام ہے. تو پڑھا تھا نا ابھی ہم نے حرام کے روزے میں کیا؟ یہ حرام ہے یعنی صحیح ہے. ٹھیک ہے. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے. تو یہ کیا ہے؟ غلط، مکروہ ہے. ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ یعنی ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے. تو یہ کیا ہے؟ صحیح. رمضان المبارک کے روزوں کی قضا فرض معین ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے، فرض غیر معین. رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض معین ہیں، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا فرض غیر معین ہے. کلیئر؟ تو یہی آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. آج کا گھر کا کام آپ کا یہی ہے. عملی کتاب کا سوال نمبر 2 آپ کو یہ مکمل کرنا ہے اور یہ آپ کو کر لینا ہے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.